أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جزاء الاعمال کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو تیسرا باب ہے جس پر گزشتہ جمعے سے بات چل رہی ہے کہ گناہ کا اور سزائے آخرت کا آپس میں کیسا قوی تعلق ہے. کہ گناہ تو انسان اس دنیا میں کرتا ہے اور اس گناہ کی نحوست، اس گناہ کی سزا اس دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو اصل سزا ہے وہ انسان کو آخرت میں ملے گی. 3 عالم گزشتہ جمعے اس پر بات چل رہی تھی کہ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے اور ایک عالم آخرت ہے. جو کچھ انسان دنیا میں کر رہا ہے تو عمل تو یہاں پہ کر رہا ہے، لیکن وہ عمل صورت مثالی میں یا ریکارڈ ہو کر عالم برزخ میں جمع ہو رہا ہے، اور قیامت کے بعد عالم آخرت کا جب وقوع ہوگا تو وہاں پر یہ اپنے عمل کو جیسا کیا تھا ویسا وہاں پہ پالے گا. اس کی ایک مثال یہ بیان کی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک تو انسان کا بولنا ہے اور ایک اس کی آواز کا ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ ہونا ہے اور ایک اس آواز کا چلنا ہے. 3 مرحلے ہیں. تو جو انسان بولتا ہے وہی ریکارڈ ہو جاتا ہے. جو عمل دنیا میں کرتا ہے یہ دنیا میں عمل کرنے کی جگہ ہے، لیکن اس کے ریکارڈ ہونے کی جگہ وہ ریکارڈر جو ہے وہ عالم برزخ ہے. اور پھر اس عمل کے چلنے کی جو جگہ ہے، وہ ظاہر ہونے کی جو جگہ ہے، وہ عالم آخرت ہے. اور جیسا کسی چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے پھر وہ من و عن ویسا ہی چلنے بھی لگتا ہے. اور وہ ایسی ریکارڈنگ ہوتی ہے آواز کی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ میری آواز تو ہے نہیں، یا اس میں یہ حرف کم ہے یا یہ نہیں. جو کہا تھا من و عن ویسا ہی ریکارڈ ہوتا ہے، ویسا ہی چلنے بھی لگتا ہے. تو آخرت میں جانے کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں پر جا کر اپنے کسی عمل سے انکار کر سکے کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا اور یہ میرے نامہ اعمال میں کیوں لکھا ہے. یا دوسری مثال یہ دی کہ کسی بھی درخت کے پیدا ہونے کے 3 مرحلے.
ایک مرحلہ کیا ہے تخم ڈالنا، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے زمین سے اس کا نکلنا، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر پھل اور پھول کا لگنا. 3 مرحلے ہیں. تو یہ جو تخم پاشی ہے، تو دنیا میں جو انسان کا عمل ہے یہ بمنزلہ تخم پاشی کے ہے کہ یہاں پر یہ بیج ڈال رہا ہے، اور یہ جو بیج ڈال رہا ہے اس کے جو آثار ہیں وہ کہاں ظاہر ہو رہے ہیں؟ عالم برزخ میں. اب اس پر کیا اگے گا؟ کس قسم کا تخم ڈالا ہے، بیج ڈالا ہے، کس قسم کی فصل لے کر اٹھے گا، اس کا جو پھل ہے، اس کا جو ثمرہ ہے، یہ آخرت میں سے ملے گا. اس لیے فرماتے گندم از گندم برویت جوز جو، گندم از گندم برویت جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو. کہ گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا، اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا. یعنی جو دنیا کے اندر انسان کا عمل ہوگا اس کے مکافات سے انسان کو گزرنا پڑے گا. اچھا عمل ہوگا اچھے مکافات ہوں گے، برا عمل ہوگا تو برے مکافات ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو کی فصل بونے کے بعد امید یہ رکھے کہ گندم کی فصل ملے گی. آج اس دنیا کے اندر شیطان انسان کو یہی دھوکہ دیتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بس تو جو چاہے کر، اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. اور انسان اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر وہ نفس اور شیطان کی پیروی میں لگ جاتا ہے. جو جی کہتا ہے، شیطان کہتا ہے، بس اس کی چالوں کا یہ شکار ہو جاتا ہے. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کی تخم پاشی کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کی بیج بو رہا ہے. اور جب گناہوں کے بیج بو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ فصل کس چیز کی پائے گا؟ نیکی کی فصل تو پائے گا نہیں. حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری جو قبر ہے یہ تمہاری قبر تمہارے اعمال کا صندوق ہے. یعنی جو تم عمل کر رہے ہو یہ ایسا ہی ہے اس قبر کے صندوق میں جمع کر رہے ہو. اور قبر کے صندوق کا مقصد کیا ہے؟ عالم برزخ ہے. یہ دنیا میں جو ایک قبر جو ہمیں نظر آتی ہے جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یہ اس کی ایک ظاہری علامت ہے. یہ جسم تو مٹی کی غذا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک نیا وجود عطا فرمائیں گے. تو یہ ایک مٹی کی غذا ہے، لیکن اس کی ایک ظاہری صورت تو یہ قبر ہے، لیکن اس کی حقیقت عالم برزخ ہے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو قبر ہے وہ اس کے اعمال کا صندوق ہے، اور جو کچھ جمع کر رہا ہے بس اسی سے اس کا واسطہ اور سابقہ پڑھنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قبر کے صندوق کے اندر تو سانپ اور بچھو جمع کرے، آگ کے انگارے جمع کرے، گناہوں کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے، اور توقع اس بات کی رکھے کہ قبر جو ہے وہ گل گلزار ملے گی، کوئی جنت کا باغ ملے گی. ای خیالست محالست جنو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. جو انسان دنیا کے اندر بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور ہر انسان دنیا کے اندر اپنا جائزہ لے سکتا ہے. اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی معاشرت کیسی ہے. خلق خدا کے حق میں اس کی زندگی کوئی اذیت کا سبب تو نہیں ہے، خیر خواہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اگر اس کی زندگی کے اندر یہ بھلائی ہے، نیکی ہے، اللہ کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے، بندوں کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے، تو پھر اپنی قبر کے صندوق میں کچھ اچھا جمع کر رہا ہے. اور جو اچھا جمع کر رہا ہے پھر وہی پائے گا، اسی کا صلہ پائے گا. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ جس طرح
تخم جو اور درخت جو میں مماثلت نہیں ہوتی، مگر معنوی مناسبت یقینی ہے جس کو اہل نظر سے، اسی طرح اعمال اور جزا میں خفی مناسبت ہے. یعنی جو کا دانا جس کو بویا جاتا ہے، تخم جو کا دانا وہی زمین میں ڈالتے ہیں، لیکن جب اس کا پودا نکلتا ہے تو دیکھنے میں اس پتہ نہیں چلتا، کوئی پہچاننے والا پہچانتا ہے کہ یہ جو کا پودا ہے یا گندم کا پودا ہے، یہ چاول کا پودا ہے. تو دیکھنے والا پہچاننے والا تو پہچان جاتا ہے کس چیز کا پودا ہے، لیکن بظاہر اس کے اندر مناسبت نظر نہیں آتی. ڈالا تو تھا جو کا دانا، یہ سب کیا باہر نکل آیا، لیکن اہل نظر پہچان لیتے ہیں. اور اس میں ایک خفی مناسبت ہوتی ہے. وہ خفی مناسبت کیا ہوتی ہے کہ جب اس پر پھل لگے گا تو جو بویا تھا وہی پھل اس کے اوپر لگے گا. یہ اس کی خفی مناسبت ہے. یعنی دنیا میں گناہ یا گناہ کی زندگی انسان کو کتنی ہی حسین نظر آئے، پر لطف اور پر مزہ نظر آئے، لیکن بالآخر فصل وہی لگنی ہے، جو بو رہا ہے وہی فصل لگنی ہے. اس لیے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کوئی تخم کوئی بیج ڈالتا ہے تو ایک مرحلے سے گزر کر اس پہ پھل آتا ہے، ایک دم پھل نہیں آ جاتا. اسی طرح انسان دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں جائے گا. اب یہ وہاں پہ جا کے اپنی فصل کو کاٹے گا، جو یہاں بو کر گیا تھا وہی وہاں پہ جا کے کاٹے گا. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس روزمرہ کی زندگی میں جو زندگی کا ایک میدان ہمیں دیا گیا ہے اور جس زندگی کے سفر کو ہم طے کر رہے ہیں، تو روزانہ کچھ نہ کچھ بو رہے. اب چاہے اس کی فصل ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جو ہم بو رہے ہیں وہ عالم برزخ میں جمع ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ظہور ہو جائے گا، وہ چیز ظاہر ہو جائے گی. جو بو کر آئے تھے وہی وہاں پہ صلہ پالو گے. تو فرماتے اس کی خفی مناسبت ہے جس کے سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. باقی جس طرح درخت جو کے پہچاننے والوں کا قول قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے کہ ہم اگر دیکھتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کا پودا ہے، لیکن ایک جاننے والا کہتا ہے کہ بھئی یہ تو گندم کا پودا ہے، ہم مان لیتے ہیں جی گندم کا ہے. وہ جاننے والا کہتا ہے یہ جو کا پودا ہے تو ہم مان لیتے ہیں جی جو کا پودا ہے، لیکن ہمیں تو کوئی جو اس پہ نظر نہیں آ رہی، گندم نظر نہیں آ رہی، لیکن مان لیتے ہیں. تو وہی بات یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پہچاننے والوں کا قول قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے اور ان کے اس منازعت نہیں کی جاتی، یعنی ان سے الجھا نہیں جاتا کہ جی بتاؤ یہ کیسے گندم کا پودا ہے. کوئی منازعت نہیں کرتا، یعنی کوئی جھگڑا نہیں کرتا، الجھتا نہیں ہے، بات کو مان لیتے ہیں، خواہ مناسبت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی طرح ثمرات اعمال کو پہچان کر بتلانے والوں یعنی انبیاء اولیاء کا ارشاد واجب قبول ہے کہ جیسے دنیا میں کسی پودے کو دیکھ کر وہ پہچاننے والا کہہ دیتا ہے، ہم مان لیتے ہیں. کوئی یہ کہے جی یہ بات تو نہ رہی کہ ہم عمل تو دنیا میں کر رہے ہیں اور وہ محفوظ برزخ میں ہو رہا ہے، وہ برزخ کہاں پر ہے، وہ برزخ کیسی ہے، اور وہ آخرت کیسی ہے، وہ پھل کیسا ملے گا، ثمرہ کیسا ملے گا. تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم آتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کوئی جاننے والا، بصیرت رکھنے والا، پہچاننے والا جب تمہیں بتاتا ہے تو تم مان لیتے ہو. تو اسی طرح جب انبیاء اور اولیاء تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اچھے اعمال کا اچھا پھل ملے گا اور برے اعمال کا برا پھل ملے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ برزخ میں جمع ہو رہا ہے، تو پھر ان کی بات بھی واجب القبول ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کہ وہ بتانے والے سچے ہیں، ان کا قول سچا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم بعض اعمال کے ثمرات جو موت کے بعد پیش آئیں گے، خواہ برزخ میں یا آخرت میں،
تو اس کا کچھ ذکر کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کارخانہ بعد الموت ابتدائی کارخانہ نہیں بلکہ اسی کارخانے پر مرتب و مسبب ہے۔ اس کے بعد بعض اہل معانی کے اقوال سے بعض اعمال و ثمرات کی تمثیلا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ انسان بول رہا ہے تو یہ دو لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہی لکھ رہے ہیں۔ کوئی کہے جی ہمیں تو نظر نہیں آتے لکھنے والے، اور ہم اتنا بولتے ہیں تو اتنا بولنا یہ ریکارڈ کیسے ہو جاتا ہے، وہ لکھ کیسے لیتے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی ایسی ایجادات آ گئی، چھوٹی چھوٹی چپ آ گئی، ایسے میموری کارڈ آ گئے چھوٹے چھوٹے سے، بہت چھوٹے سائز میں، جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں صفحوں کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے۔ تو جب انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو مالک اور خالق ہے کائنات کے، صناع حقیقی ہیں۔ جب انسان ایسی صنعت کو ایجاد کر سکتا ہے تو اللہ تو صناع حقیقی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے جمع فرما دے اس میں کون سی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو جو انسان کی زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے گا، خیر کرے گا، اس کا صلہ بھی پائے گا، اور اگر ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا، شر ہوگا، اس کا صلہ بھی پائے گا۔ تو نیکی کا صلہ بھی پائے گا، برائی کا صلہ بھی پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک چیز کو کھول کے بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ تم کرو گے اس کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا، اور وہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اور اس کے جمع ہونے کا جو مقام ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ بعض اعمال برزخ کے آثار برزخ میں اس کی کچھ صورت مثالی اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور وہ صورت مثالیہ میں وہاں پہ منکشف ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی روایت نقل کی، سمورہ بن جندب صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے دریافت فرماتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے، صحابہ کی طرف چہرہ کر کے تشریف فرما ہوتے، اور پھر فرماتے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا آج رات؟ اگر کوئی شخص اپنا خواب بیان کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب کی تعبیر بیان فرماتے۔ اسی طرح حسب معمول فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم نے ایک خواب دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا کہ چلو، میں ان کے ساتھ چلا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے اور اس کے سر پر زور سے مارتا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر آگے کو لڑک جاتا ہے۔ وہ شخص جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے اور یہ ابھی لوٹنے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے، جیسا پہلے تھا یہ پھر اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے ان دو شخصوں سے تعجباً کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ یہ پتھر مارتا ہے، سر اس کا کچل جاتا ہے، پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پلاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر کچل جاتا ہے، آخر یہ کون ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلو چلو ابھی آگے چلو۔ ہم آگے چلے، ایک شخص پر گزر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا زنبور لیے کھڑا ہے
لوہے کا زنبور، اور اس لیٹے ہوئے شخص کے منہ کی ایک جانب اس کا کلا اور نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا ہے، یعنی یہاں سے پکڑ کے پورا گدی تک اس کے کلے کو چیر دیتا ہے، پھر دوسری طرف اسی طرح کرتا ہے، دوسری طرف کرتا ہے، ابھی وہ دوسری طرف سے فارغ نہیں ہوتا تو پہلی جانب والا اچھا ہو جاتا ہے، پھر اسی طرف جا کر اس طرح کرتا ہے تو وہ دوسری طرف کا صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے چلو چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلے، ایک تنور پر پہنچے، آگ کا تنور، اس میں بڑا شور و غل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا، اس پہ بہت سے مرد و عورتیں ننگے ہیں، اور ان کے نیچے سے ایک شعلہ آتا ہے، آگ کا شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی قوت سے یہ بھی اونچے اٹھ جاتے ہیں، یعنی ان کو وہ شعلہ اڑا دیتا ہے، پھر دوبارہ گر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ دونوں بولے کہ چلو چلو، ہم پھر آگے چلے۔ ایک نہر پر پہنچے کہ خون کی طرح لال تھی، اور اس نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک اور شخص ہے، اس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں۔ وہ شخص تیرتا ہوا ادھر کو آتا ہے، یہ شخص اس کے منہ پر ایک پتھر کھینچ کے مارتا ہے، جس کے صدمے سے پھر کر وہ اپنی جگہ واپس پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر تیر کر نکلتا ہے، یہ شخص پھر اسی طرح ہٹا دیتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر واپس وہیں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو، ہم آگے چلے۔ پھر ایک شخص پر گزر ہوا، بڑا ہی بد شکل، کہ کبھی ایسا کوئی نظر سے نہ گزرا ہوگا، اتنا بد شکل، اور اس کے سامنے آگ ہے اور اس کو جلا رہا ہے، اور اس کے گرد پھر رہا ہے، آگ کے گرد پھر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہنے لگے چلو آگے چلو، ہم آگے چلے۔ ایک گنجان باغ میں پہنچے، بہت گھنا باغ ہے، جس میں ہر قسم کے بھاری موسم کے شگوفے یعنی پھل اور پھول تھے، اور اس باغ کے درمیان ایک شخص نہایت دراز قد، جن کا سر اونچائی کے سبب دکھائی نہیں دیتا، اتنا اونچا قد ہے کہ ان کا صحیح دیتا، وہ بیٹھے ہیں، اور ان کے آس پاس بڑی کثرت سے بچے جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ باغ کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو، ہم آگے چلے۔ ایک عظیم الشان درخت پر پہنچے کہ اس سے بڑا اور خوبصورت درخت کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھو۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک شہر ملا، اس کی عمارت میں ایک ایک اینٹ سونے کی، ایک ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی ہے، اس طرح کا وہ شہر ہے۔ شہر کے دروازے پر پہنچے، اس کو کھلوایا، وہ کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر گئے، ہم کو چند آدمی ملے جن کا آدھا بدن ایک طرف کا تو نہایت خوبصورت اور آدھا بدن نہایت بدصورت۔ وہ دونوں ان لوگوں سے بولے جاؤ اس میں گر پڑو، ایک وہاں چوڑی نہر ہے، کہا کہ اس میں گر پڑو، پانی سفید ہے جیسے دودھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جا کر اس میں گر گئے، پھر ہمارے پاس آئے تو بدصورتی بالکل جاتی رہی۔ پھر ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے، یہ جنت عدن ہے، اور دیکھو تمہارا وہ رہا گھر، تمہارا گھر وہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا کہ تمہارا گھر وہ رہا۔ میری نظر جو اوپر بلند ہوئی تو ایک محل ہے جیسے سفید بادل، کہنے لگے یہی تمہارا گھر ہے۔ میں نے دونوں سے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ کہنے لگے کہ ابھی نہیں، بعد میں جاؤ گے۔ میں نے ان سے آج رات بھر بہت عجیب تماشے دیکھے، آخر یہ کیا چیزیں تھی؟ شروع سے لے کے اب تک جو سارے تماشے دیکھے تو یہ کیا چیزیں تھی؟ وہ بولے ہم ابھی بتلاتے ہیں۔ وہ جو شخص تھا جس کا سر کچلا جاتا تھا پتھر سے، پھر صحیح ہوتا تھا، پھر کچلا جاتا تھا،
وہ ایسا شخص ہے جو قرآن مجید حاصل کر کے اس کو چھوڑ کر فرض نماز سے غافل ہو کر سو رہتا ہے. قرآن بھی سیکھا اور پھر فرض نماز کو چھوڑ کے سوتا رہتا ہے, نماز کو قضا کر دیتا ہے. اسے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. اور جس شخص کے کلے اور نتھنے اور آنکھ گدی تک چیرتے دیکھا, ایک شخص ہے کہ صبح کو گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹی باتیں کیا کرتا ہے جو دور تک پہنچ جاتی ہے, اسے یہ سزا دی جا رہی ہے جھوٹی باتیں کرنے والے کو کہ اس کے کلے کو چیرا جا رہا ہے گدی تک. اور وہ جو ننگے مرد و عورتیں تنور میں نظر آئے, یہ سب زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں, انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ایک تنور میں برہنہ ڈال کر آگ کے ذریعے عذاب دیا جا رہا ہے. اور جو شخص نہر میں تیرتا تھا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جاتے تھے, یہ سود خوار ہے, سود خوار ہے. اور جو شخص بد شکل آدمی آگ جلاتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہوا نظر آتا ہے, فرمایا کہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے. جنت کا جو داروغہ ہے وہ رضوان ہے, اور جہنم کا جو داروغہ ہے وہ مالک. اور جو دراز قامت شخص باغ میں دیکھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور جو بچے ان کے آس پاس دیکھے یہ وہ بچے ہیں جن کی فطرت پر موت آتی ہے. کسی مسلمان نے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بچے بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مشرکین کے بچے بھی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے, بنی آدم کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے والدین اسے ہندو, مجوسی, یہودی, نصرانی وہ بنا دیتے ہیں, لیکن بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارے بچے جو دین فطرت پر جن کی موت آئی بلوغت سے پہلے تو فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے گرد جمع تھے. اور وہ لوگ تھے کہ جن کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت تھا, یہ وہ لوگ تھے کہ کچھ نیک عمل کیے کچھ بد عمل کیے. آدھا جسم خوبصورت ہے آدھا بدصورت ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا, یعنی انہیں غسل دیا گیا اور غسل دے کر انہیں بالکل پاک صاف کر دیا گیا. اب اس حدیث میں ان سزاؤں کے آثار موجود ہیں جو انسان گناہ دنیا کے اندر کرتا ہے. مثلا جھوٹ بولنے والے کے کلے چیرے جا رہے ہیں, منہ سے جھوٹ بولتا ہے. زنا کرنے والے کے اندر آتش شہوت ہوتی ہے, اسے آگ کے تنور کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اور اسی طرح برہنہ کر کے انہیں ڈالا جا رہا ہے آگ کے تنور کے اندر. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ آدمی کرتا ہے اس کے عذاب کی صورت بھی اسی سے ملتی جلتی ہوگی, یعنی وہ صورت مثالی وہاں پر موجود ہوگی. اسی طرح آدمی سوچتا چلا جائے کہ دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک فصل کو اگا رہا ہے, وہ تخم پاشی کر رہا ہے, پھر اچھا اگر ہوگا تو اس کا اچھا صلہ پائے گا, اور اگر کچھ برا کرے گا اس کا برا صلہ پائے گا. تو دنیا کی زندگی بڑی احتیاط سے گزارنی چاہیے. یہ دنیا کی زندگی کو کھیل نہیں ہے, تماشا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے, اللہ کی ایک امانت ہے, اور اس امانت کو بہت دیانت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. اس امانت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے لہو و لعب میں, نافرمانی میں, من چاہی زندگی گزارنے میں نہیں. اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے, اور ہر لمحے اللہ کے خوف کے ساتھ گزارنا چاہیے, کیونکہ کل یہ بھی تو ڈر ہے نا, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. اور یہی ایک ڈر اور خوف انسان کو اگر لگ جائے کہ آج جو کچھ کر رہا ہوں کل اللہ کو جواب دینا ہے, بس یہی چیز انسان کی زندگی کا دھارا بدل دیتی ہے, اس کی زندگی کے رخ کو بدل دیتی ہے. کل اللہ کو کیا حساب دوں گا؟ عدالت تو لگے گی, اعمال کا وزن تو ہوگا, پیشی بھی ہوگی, اس سے چھٹکارا بھی نہیں ہے, تو پھر نجات کی کیا صورت ہوگی؟ بس یہ ڈر اور خوف انسان کو نیکی کے راستے پہ لے آتا ہے. اللہ ہمیں نیکی والی تقوی والی زندگی عطا فرمائے, اور لہو و لعب والی گناہ اور معصیت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما. نا مرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرما. اعمال آخرت کا یا اللہ ہمیں اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ نیکی کی تخم پاشی کرنے والا بنا. گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. گناہ سے بچنا یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ نیکی پر استقامت ہمیں عطا فرما. گناہ سے نفرت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما. یا اللہ زندگی بھی نیکی اور تقوی والی عطا فرما. موت بھی اپنے دھیان اور استحضار والی عطا فرما. اپنے ذکر والی عطا فرما. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرما, روشن فرما. اندھیرے سے, تنگی سے, عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا. اے اللہ ستاریت کا معاملہ فرما. یا اللہ ستاریت کا معاملہ فرما. یا اللہ یہاں بھی ستاری فرما, وہاں بھی ستاری فرما. نہ یہاں رسوا فرما, نہ وہاں رسوا فرما. اپنی یا اللہ اپنے دامن رحمت میں ہمیں پناہ عطا فرما. اپنی ستاریت کی چادر میں یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو, تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے صحت عطا فرما. ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہر پیچیدگی سے بچا, ہر پریشانی سے بچا. یا اللہ سب کو خوشیاں اور راحتیں عطا فرما. مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما. اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما. قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما. سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا. محبت الفتیں پیدا فرما. نفرت کو, عداوت کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ مہنگائی کے, گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما. سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. مخلوق کے آگے کسی کو رسوا نہ فرما. سب کی ضروریات کو یا اللہ غیب پورا فرما. یا اللہ حفاظت بھی فرما, کفالت بھی فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت
وأنت التواب الرحيم. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إنه غفور رحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك